7واں باب صوفیائے کرام کے پیشوا صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے کون کون ہیں؟ اے طالب صادق، اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ میں سے کون سے صحابی معاملات میں پیشوا اور احوال طریقت میں امام ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شیخ الاسلام ہیں جو اہل تجرید کے امام و خلیفہ ہیں، نیز ارباب تفرید کے شہنشاہ ہیں اور تمام انسانی آفات سے محفوظ ہیں، جن کا نام نامی حضرت امیر المومنین ابو بکر عبداللہ صدیق بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی بے شمار کرامات مشہور ہیں اور جود و سخا کے معاملات میں فقید المثال ہیں۔ مشائخ نے ان کی ذات اقدس کو کشف و مشاہدہ میں سب سے مقدم رکھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صاحبان مجاہدہ ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھتے تو قرآن کو آہستہ پڑھتے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تو بآواز بلند پڑھتے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا، اسمع من اناجی، یعنی میں قرآن اس ہستی کو سناتا ہوں جس کی میں مناجات کرتا ہوں۔ اس کے نزدیک بلند اور آہستہ پڑھنا ایک جیسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی، اوقت الوسنان ای النائم واطرد الشیطان، یعنی بلند آواز کرت سے میں بیدار کرتا ہوں سوئے ہووں کو اور رد کرتا ہوں شیطان کو۔ بس ظاہر ہے کہ ان حضرات کا طرز عمل اور عقیدہ و خیال اپنی اپنی جگہ درست و مستحسن ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی مناجات میں فرماتے تھے، اللہم البسط لی الدنیا وزہدنی عنہا، یعنی اے اللہ میرے لیے دنیا کے مفادات و برکات کو فراخ کر اور ساتھ ہی مجھے اس کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھ۔ اور فقر کی صفت حقیقی یہ ہے کہ بندہ اسباب غنا پا کر بھی غفلت و معصیت سے محفوظ رہے اور اپنے منعم و پروردگار کو فراموش نہ ہونے دے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعد انبیاء علیہم السلام اس صفت میں سب سے مقدم ہیں، اور کسی کے لیے مناسب نہیں کہ ان سے آگے قدم رکھے اور یہ کہے کہ فقر اضطراری زیادہ فضیلت والا ہے فقر اختیار سے، اور آپ ہی کے تقوی اور فکر عقبہ پر دلیل ہے آپ کا یہ قول کہ دارنا فانیۃ و احوالنا عاریۃ و ادفاسنا معدودۃ و کسلنا موجودۃ، یعنی ہمارا گھر یعنی دنیا فانی ہے، ہمارے معاملات زندگی عارضی ہیں اور ہمارے سانس گنتی کے ہیں، اور بائیں ہماری غفلت و سستی برقرار ہے۔ امام زہری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے آپ سے خلافت پر بیعت کی اور آپ منبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، واللہ ما كنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها الله قط سرا وعلانیۃ وما لي في الامارۃ من راحۃ، یعنی اے مسلمانوں، قسم ہے خدا کی کہ میں آپ کی امارت و قیادت کے لیے دن و رات میں کبھی حریص نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس چیز کی خواہش کی، اور نہ کبھی اللہ تعالی سے اس کے لیے مخفی اور ظاہر طور پر دعائیں مانگی، اور نہ ہی میں امارت میں کسی طرح کی راحت محسوس کرتا ہوں۔ پس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے ابتدا میں تسلیم و رضا کے درجے کو اختیار کیا ویسے ہی انتہا میں اختیار کیا، اور توحید و سنت کے عشق میں ایسے محو رہے کہ اس کے مقابل دنیاوی جاہ و منصب کو کبھی کوئی اہمیت نہ دی۔ الغرض آپ کی فضیلت پر اجماع امت کا یہ حتمی فیصلہ اکتفا کرتا ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا نہیں۔
اور پھر ان کے بعد اہل احسان کے شیخ اور اہل حقیقت کے امام ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں اور آپ کی فہم و فراست اور عدل و انصاف مخصوص ہیں۔ حقیقت و طریقت میں آپ کی جانب سے بھی باریک نکات و معانی ہیں، اور ان کی ذات والا صفات کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان کے ذریعے کلام کرتا ہے، یعنی حق عمر رضی اللہ عنہ کی زبان کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ اور علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان فی الامم محدثون فإن یک منہم فی الامتی فعمر، یعنی سابقہ امتوں میں محدث ہو گزرے ہیں، اور اگر ان میں سے میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہے۔ اور اس موضوع پر آپ کی طرف سے بہت سی رمزیں ہیں اور یہ کتاب ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں العزلۃ راحۃ من خلطاء السوء، یعنی تنہائی اور گوشہ نشینی میں برے لوگوں کی مجلس سے بہت زیادہ راحت و آرام ہے۔ برے اور نااہل لوگوں سے ظاہری اور مجلسی قطع تعلق بھی لازمی ہے، ورنہ وہ روحانی کیف و سرور کے لیے ایک آفت و پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، اور ذات الہی سے انسان کو جو ازلی و سرمدی تعلق پیدائشی طور پر حاصل ہوتا ہے اس میں بری طرح خلل انداز ہوتے ہیں۔ اس اصول پر عمل پیرا ہونے والا شخص باہما باش بے ہما باش کی صوفیانہ رمز کے تحت اگر مخلوقات میں مخلوط رہے لیکن حقیقتاً وہ مخلوق خدا سے علیحدہ ہوتا ہے، اس کے باطنی اعمال و ارادات مخلوق سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہ توحید کے معنوی تقاضوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور روحانیت و معرفت کا یہ مقام بہت بلند ہے اور ہر کس و ناقص اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور اس صفت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ بظاہر مخلوقات میں مخلوط رہتے ہیں، امارت و خلافت کے جملہ فرائض کی بجا آوری کرتے تھے، اور خلق خدا کے روزمرہ امور سے غافل و کنارہ کش نہ تھے، لیکن باطن میں وہ ان تمام دھندوں سے علیحدہ تھے اور تعلق بالذات کو محکم و استوار رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اس ذلت کو راحت فرمایا، اور یہ ایک واضح دلیل ہے اس امر پر بندگان خدا اگرچہ مخلوق سے ملے جلے ہیں مگر ان کا باطنی اور قلبی تعلق خدا کے ساتھ استوار ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں اسی قبلہ مقصود کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ مخلوق سے جتنی بھی صحبت و مجلس رکھتے اسے ایک آفت و ابتلا سمجھتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف بھاگتے ہیں، اور مخلوق کے مراسم کو بھی خدا کی محبت اور رضا کا ذریعہ بناتے ہیں، جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہی دار اسست علی البلوی محال، یعنی اس گھر یعنی دنیا کی بنیاد بلا و ابتلا پر رکھی گئی ہے اور محال ہے کہ وہ بلا سے خالی ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص محبوب اصحاب میں سے تھے، اور آپ کے تمام افعال بارگاہ خداوندی میں مقبول تھے، یہاں تک کہ جس دن آپ مشرف با اسلام ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی علیک قد استبشر یا محمد اہل السماء اليوم باسلام عمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام اہل آسمان یعنی ملائکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بس گروہ صوفیہ نے گودڑی پہننے اور دین پر سختی کے ساتھ عمل کرنے میں ان کی اقتدا کی، کیونکہ یہ ان کی سیرت اور آداب تصوف کا تقاضا تھا۔
اور ان کے بعد کامل الحیا و تقوی ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب عام معانی میں ظاہر و باہر ہیں، اور عبداللہ بن ریاح رحمۃ اللہ علیہ، ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہر بدھ کے روز ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ جب غل غپاڑا کرنے والے آپ کے دروازے پر اکٹھے ہوئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو غلام ہتھیار نہ اٹھائے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا، اور ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر آئے۔ حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ ہم کو راستے میں ملے، ان کے ساتھ ہم بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جانے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ حضرت حسن بن علی حضرت عثمان کے پاس کس مقصد سے گئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر اس مصیبت پر اظہار افسوس کیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں چلا سکتا، اور آپ امام برحق ہیں۔ آپ مجھے حکم دیں تاکہ میں اس بلا یعنی فتنہ بغاوت کو آپ سے دفع کروں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتک حتی یاتی اللہ بامری فلا حاجت لنا فی احراق الدماء، یعنی میرے بھائی کے بیٹے واپس چلا جا، اپنے گھر میں سکون و اطمینان سے بیٹھا رہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم صادر ہو اور مجھے مسلمانوں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ علامت ایک خلیل اللہ کے لیے اس کے خلط آزمانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسا کہ نمرود ملعون نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حل لک من حاجہ، یعنی اس وقت آپ کو کوئی ضرورت ہے تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اما الیک فلا، یعنی میں تیری ذات سے کوئی حاجت وابستہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت مانگیے۔ آپ نے فرمایا، حسبی من سوالی علمہ بحالی، یعنی وہ میرے سوال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور اسے میرے حال کا بھی مکمل طور پر علم ہے۔ بس اے طالب صادق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود ایسے حالات میں خلیل اللہ کی طرح تھے، اور لوگوں کا شور و غوغا نمرود کی آگ کی مثال تھا، اور حضرت حسن جبرائیل علیہ السلام کی جگہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے مخدوش حالات میں اس یقین و اذعان قوت ایمانی اور توکل علی اللہ کا مظاہرہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ بس صرف مال و جان اور تسلیم و رضا میں اس طائفہ کی اقتدا کرنا اہل طریقت کا شیوا ٹھہرا، اور حضرت عثمان شریعت و حقیقت اور اخلاص میں صوفیہ کے پیشوا ہیں۔ اور پھر انہی میں سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھائی اور اولیاء و اصفیاء کے مقتدا حضرت ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ اس موضوع پر آپ کی عظمت و سیادت بہت زیادہ ہے، اور وہ اصول حقیقت و معرفت کی توضیح میں ایک بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات کے متعلق حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، شیخنا فی العصول والبلائی علی المرتضی، یعنی اصول دین میں اور حفظ دستور شریعت کے لیے مصائب برداشت کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پیشوا ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ مجھے کوئی نصیحت و تلقین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے اہل و عیال میں مصروف و منہمک رہنے کو دنیا کا سب سے بڑا اور اہم شغل مت اختیار کر، کیونکہ اگر تیرے اہل و عیال اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا، اور اگر وہ اعتقاداً اور عملاً اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے تیری غم خواری اور امداد و اعانت کسی طرح جائز نہیں۔
بس اے طالب صادق خوب سمجھ لے کہ اس مسئلے کا تعلق حق تعالی کے ماسوا مخلوقات سے قطع تعلق کر لینے کے ساتھ ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کو جس حال میں رکھے وہ اسی حال میں رہیں گے اور شکوہ و شکایت نہیں کریں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر کو درد و کرب کی حالت میں چھوڑ دیا اور سپرد خدا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھو کہ حکم الہی کے احترام میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور ایسے جنگل میں چھوڑ آئے جہاں کسی قسم کی آبادی یا زراعت نہ تھی، اور انہیں کلی طور پر خدا کے سپرد کر دیا اور اپنے دل کو ان کی وابستگی سے ہٹا کر خدائے واحد سے متعلق کر دیا، اور اسی طرح ان سے دیگر کرامات توحید وقوع میں آئیں جن کے نتیجے میں خلیل اللہ کا برگزیدہ خطاب پایا، اور اسی کی مانند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مقولہ جب ایک سائل نے آپ سے پوچھا کہ تمام کسبوں میں بہتر اور پاکیزہ کسب کون سا ہے؟ غنا القلب باللہ، یعنی ہستی باری تعالی سے مکمل ربط و تعلق پیدا کر کے دل کا غیر اللہ سے غنی اور بے پرواہ ہو جانا، اور اس معنی کی حقیقت ہی انسان کو فقر اور صفوت کا صحیح ادراک کراتی ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ بس اہل طریقت کے لیے لازم ہے کہ وہ عبادات کی حقیقتوں، واردات باطن کے نقطوں، ذکر و فکر کے مفادات اور عزلت و تنہائی اور سرمدی اور روحانی قوائف سے کما حقہ باخبر ہوں، اور ان جلیل القدر صحابہ کرام کی سیرت مطہرہ کو پیش نظر رکھ کر ان کی اقتداء کریں، اور اس موضوع پر بھی اس کا باتیں اس قدر ہیں کہ احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے، لیکن میرا مقصد اس کتاب میں اختصار سے کام لینا ہے۔ وباللہ التوفیق۔